اس سے تو چاہیے کہ پرویز رشید اور رانا ثناءاللہ اور خرم دستگیر استعفیٰ دے دیں. انہوں نے تو ذکر کیا ہمارے دسمبر کا، ان کا تو لگتا ہے کہ دسمبر کل رات سے ہی شروع ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے کل اپوزیشن نے جو زبان استعمال کی، خاص طور پہ بلاول بھٹو نے، خاص طور پہ خواجہ آصف نے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی. بلاول بھٹو، آپ سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ خواتین کے بارے میں بات کر کے جتنی آپ یہ ایک اتنی گھٹیا حرکت کریں گے، اس سے ہمیں اس کی توقع نہیں تھی کہ کس طرح سے آپ نے خواتین کو انوالو کیا جن کا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی اپنی والدہ بھی بہت وہ سیاست کرتی تھیں. آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں وہ مناسب ہے؟ اور خواجہ آصف، انہوں نے تو بہت ہی گھٹیا کام کیا. انہوں نے اپنے کماش کی مظاہرہ پن کر دیا کہ کس طرح سے وہ ان کی جو وہ ہے سیاسی جو ان کی کنسٹرکشن ہے وہ کس قسم کی ہے. پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اور جو کل جو ان کا جو اتحاد کا جو ایک مظاہرہ ہوا، اس میں نہ تو اتحاد نظر آیا، نہ یقین نظر آیا، اور نہ کوئی اس میں کوئی ڈسپلن نظر آیا. جس طرح سے مولانا فضل الرحمان جو کہ ان کی پارٹی، ان کے جو الائنس کے سربراہ ہیں، جس طرح سے ان کو خالی کرسیوں کے سامنے خطاب کروایا، تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے مولانا صاحب کو ہمیشہ دھوکہ دیا ہے. مارچ میں بھی دیا تھا پچھلے سال، اور ابھی بھی دیا ہے. تو اس سے ان کا جو نظر آ رہا تھا کہ وہ ان کے پاس نہ تو کوئی پروگرام ہے، نہ ان کے پاس کوئی آگے جانے کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے کچھ ہے. انہوں نے تو اپنے 40 سال میں جو کچھ نہیں کیا پاکستان کے عوام کے لیے، تو وہ ابھی کیا کریں گے؟ ابھی یہ آ گئے ہیں عوام کے دکھ درد بانٹنے کے لیے. مریم نواز شریف بتائیں کہ انہوں نے کب آخری دفعہ کسی غریب سے ملاقات کی ہے؟ ان کو غریبوں کا کیا پتہ ہے؟ ان کے غریبوں کے دکھ درد کا کیا پتہ ہے؟ ان کے تو جلسے میں بھی غریب لوگ نہیں تھے. تو ان کا جو سفر تھا وہ پہلا ہی شو ان کا اتنا فلاپ ہوا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی مستقبل ہے. بڑا شور سنتے تھے ہم پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. یہ ان کا حال تھا. ایک مہینے سے تیاریاں کر رہے تھے، ایک مہینے سے تقاریر ہو رہی تھیں، لیکن اس کا ہم نے انجام کیا دیکھا؟ کل رات ایک فلاپ شو، آدھا اسٹیڈیم، لوگ چلے گئے تقریریں سنے بغیر. اور جس طرح آپ نے اداروں پہ بات کی، یہ بھی آپ ایک ایسا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں جس سے کہ آپ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ دشمنوں کی زبان استعمال کر رہے ہیں جس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. ہم پوری طرح سے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں برداشت کی جائے گی جو کہ اس ملک کی سلامتی کو، ان لوگوں کو جو اس ملک کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے اپوائنٹ کیا، آپ ایکسٹینشن میں شریک تھے. آج جو ہے تو آپ چونکہ آپ کی منشا کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ نے جو ہے تو گندی زبان استعمال کرنی شروع کر دی ہے. یہ بالکل برداشت نہیں ہوگا. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں فواد چودھری سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ نومبر 2011 میں عمران خان صاحب نے اپنا ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ جب بھی احتساب شروع ہوگا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اور کل ہم نے دیکھا کہ امیر زادوں کے ناخلف بچے کس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے، اور کس طریقے سے یہ بگڑے ہوئے امیر زادے عوام کو اور فوج کو للکار رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ اگر 11 پارٹیاں کروڑہا روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر 15 سے 18 ہزار لوگ ہی جمع کر سکیں، جبکہ گجرانوالہ کی اپنی آبادی جو ہے وہ ملینز میں ہے، اور اگر آپ گجرانوالہ ڈویژن کو دیکھیں تو وہ کروڑوں سے تجاوز کر جاتی ہے، اور اس آبادی میں سے صرف 15 سے 18 ہزار لوگ اپوزیشن اکٹھے کر پائی. اس کے بعد تنظیم کا حال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو رات 2 بجے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے یہ موقع دیا کہ وہ بھی خطاب کریں. اس وقت خالی کرسیوں سے ان کا خطاب تھا،
اور اگر میری نظر میں اگر مولانا یہ وعدہ کر لیتے کہ صبح ہم حلوے کے ساتھ ناشتہ بھی دیں گے، شاید کچھ لوگ رک جاتے کرسیوں کی نظر میں، لیکن خالی کرسیوں سے انہوں نے اپنا خطاب جو ہے وہ جاری رکھا۔ جہاں تک اداروں کی بات ہے اور نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہوئی، باقی لوگوں کی جو تقریر ہوئی، نواز شریف ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی روٹھی ہوئی محبوبہ ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے بدلہ لیں فوج سے کہ انہیں ٹھکرایا کیوں ہے۔ ان کو اپنا 1985 کا، 1988 کا، 1992 کا، 1990 کا وہ وقت ہی نہیں بھولتا جب وہ لاڈوں میں پلتے تھے، جب جنرل ضیاء الحق نے ان کے منہ میں چوسنی دے کے ان کو جوان کر رہے تھے سیاسی طور کے اوپر، اور جنرل جیلانی ان کا پنگوڑا جھل رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا، یہ پہلی بات تو میں مسلم لیگ کے جو لیڈرز ہیں ان کو یہ کہوں گا، آپ خطرناک کھیل میں نہ پڑیں۔ پاکستان کے عوام، پنجاب کے عوام، میں جہلم سے ہوں، میرا شبلی فراز صاحب کا، ہمارا تعلق ایسے علاقوں سے ہے، ہمارے تو قبرستانوں میں کوئی قبرستان نہیں ہے جہاں شہید نہیں ہے، ہمارے تو گاؤں کے گاؤں ایسے نہیں ہیں جہاں پہ غازی نہیں ہے۔ آپ ہمارے جوانوں کی، ہمارے شہداء کی، ہمارے غازیوں کی آپ بے عزتی کا نیریٹو، بے عزتی کا بیانیہ نہ بنائیں۔ یہ بھی جو آپ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں کہ جرنیل جو ہیں ان کے تو ہم خلاف ہیں، اور ہم فوج کے نچلے جو ہمارے جو سپاہی ہیں، جو نچلے رینکس کے لوگ ہیں ان میں اور سینئر رینکس میں جو آپ ایک تفاوت قائم کرنا چاہتے ہیں، جو ایک فرق قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ہندوستان کا ایجنڈا ہے۔ میں اسی لیے بار بار نواز شریف کے باہر جانے کے خلاف تھا، اور میں ہمیشہ یہ میں نے بات کی کہ آپ ان کو باہر نہ جانے دیں، کیونکہ جب نواز شریف جیسے لوگ باہر جاتے ہیں، الطاف حسین تو وہ الطاف حسین بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پھر ایک اثاثہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو باہر نہیں بھیجیں۔ اور آج نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، یہ بیانیہ کو میجر گرو سے علیحدہ تو نہیں ہے، یہ اجیت دوول سے علیحدہ تو نہیں ہے۔ جو وہ بات کر رہے ہیں، مجھے آپ بتائیے آج کون سا لیفٹیننٹ جنرل ہے پاکستان کی فوج کا؟ کیا پاکستان کا آرمی چیف، کیا پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرلز، ہمارے میجر جنرلز، ہمارے بریگیڈیئرز، ہمارے کرنلز اپنے جوانوں کے شانہ بشانہ جنگیں نہیں لڑے ہوئے؟ کوئی ہمارا جرنیل ایسا نہیں ہے اس وقت، کوئی ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ ایسا نہیں ہے جس نے گولیوں کا خود سامنا نہیں کیا ہوا پچھلے 19 سال سے۔ اور یہ پچھلے 20 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے 20 سال سے ہر جوان پاکستان کی فوج کا سینہ سپر ہے۔ ابھی تو کل آپ نے دیکھا ہے ایک 24 سال کا کپتان اپنے جوانوں کے ساتھ شہید ہوا ہے۔ آپ پاکستان کے فوج کے افسروں کے درمیان اور یہ فرق جب بات کرنے کی ڈالتے ہیں، آپ ہندوستان کا نیریٹو بڑھا رہے ہیں۔ اور اسی لیے کل گجرانوالہ کے لوگوں نے، سیالکوٹ کے لوگوں نے، نارووال کے لوگوں نے آپ کو مسترد کیا۔ یہ وہ خطہ ہے جس کا دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ آپ نے کشمیر کے اوپر ایک لفظ بات نہیں کی۔ آج چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کری، جو پی پی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے یہی بات کہی کہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں کشمیر کے اوپر، کلبھوشن کے اوپر، اجیت دوول کے نیریٹو کے اوپر ایک بات نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت جو سربراہی ہے، جو ایک فرق ڈال رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک انٹرنیشنل پاکستان دشمن ایجنڈے کا حصہ بن چکے ہیں اور اس نیریٹو کو یہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے اب بتائیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ججوں سے آپ نے فیصلے لیے، تو جس جج نے فیصلہ دیا تھا وہ تو آج چیف جسٹس پاکستان ہے۔ پچھلے جو چیف جسٹس تھے آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے تو جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس پہ خلاف فیصلہ دے دیا تھا۔ تو کیا یہ سارے جو ججز ہیں، پاکستان کا جو سارا جوڈیشل نظام ہے، اگر پاکستان میں ایک دو لوگوں کے نظام کے اوپر چل رہا ہے بقول آپ کے، تو مجھے بتائیے یہ آئین سے غداری کی بات آپ نہیں کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عدلیہ کو، فوج کو نشانہ بنانا نواز شریف کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر، پاکستان کی ریاست کے اوپر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ ہے ان کا۔ اور اگر آپ
अपने ठुकराए होने का बदला इस तरह से लेना चाहते हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आपके पैसों को बचाने के लिए फौज और अदलिया किरदार अदा नहीं करती आप उनके खिलाफ हैं, तो आपके पैसे बचाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं करेगा। कल के जलसे में अवाम ने आपको मुस्तरद किया, इससे पहले आपने हर कोशिश कर ली, पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्शन में आपको मुस्तरद किया और अब आप एक ख़तरनाक नैरेटिव के ऊपर काम कर रहे हैं। आपका ये नैरेटिव भी नाकाम होगा। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 2011 में बात की थी, इमरान खान साहब ने जो बात की थी कि ये सब एहतसाब के ऊपर इकट्ठे होंगे, वो इकट्ठे हुए हैं और ये अब भी समझ लें, ये कल भी समझ लें, ये परसों भी समझ लें, हम इनके केसेस के ऊपर इनको कोई रिलीफ नहीं देंगे। इंशाल्लाह नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाया जाएगा, वो अपनी कैद यहाँ पे पूरी करें या पाकिस्तान के लोगों को उनका पैसा वापस करें। इतनी सी बात है। इस झगड़े में, इसमें बहुत तवील झगड़ा है ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा जलसे अभी से कैंसिल कर देंगे। जिस तरह आपके गुब्बारे से हवा निकली है पहले जलसे में, इसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं बचा आगे जाने का। चौधरी साहब, एक तकरीर कल जो नशर नहीं हो सकी उसमें अब तक के संगीन तरीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं। आपको लगता है कि ये बयानिया किसी और तरफ ही चल पड़ा है और जो बाकी रहनुमा हैं इनके, वो इस बयानिया का बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे या उनको अब सोचना चाहिए? देखिए, इस कदर संगीन खतरनाक खेल में देखिए नून लीग के कारकुनों ने पहले ही इस बयानिए से खुद को डिस्टेंस कर लिया है। वरना देखें ये जलसा कहाँ हुआ है, 6 MNA की सीटें हैं, 14 MPA की सीटें हैं, लोग नहीं निकले। अब अगली बारी PMLN के अरकान की है, खुद अरकान PMLN के अरकान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को कॉलिंग कर रहे हैं, मुझे कॉलिंग कर रहे हैं और लोगों को कॉलिंग कर रहे हैं। वो टूटना चाहते हैं, वो इस नैरेटिव के साथ, इस बयानी के साथ नहीं चलना चाहते। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जिस तरह से मैंने कहा कि ये तो अमीरजादों के चौंचले थे कल, जो उनकी औलादें निकली और जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जिस किस्म की ज़ुबान वहाँ पे घटिया लच्चर ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसकी तमाम लोगों ने मजम्मत की है। वो इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई, वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ की गई, वो पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ की गई। थैंक यू। शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात